اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام جملہ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ماہ محرم الحرام کی اس محترم و محتشم جمعہ کے دن ذکر اہل بیت اطہار اور تذکرہ کرب و بلا سننے کے لیے جمع ہونے والے خوش نصیب لوگوں، آج جمعہ کا دن ہے اور واقعہ کربلا 61 ہجری کو رونما ہوا، وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا اور عین اس وقت جنگ حق اور باطل کے درمیان، یزیدیت اور حسینیت کے درمیان اپنے پورے عروج پر تھی، اور اللہ رب العزت کا نظام دیکھیے کہ غزوہ بدر جس دن ہوا وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ میں آگے جا کر بتاؤں گا کہ میں نے غزوہ بدر کا نام کیوں دیا ہے۔ وہ بھی جمعہ کا دن تھا اور حق و باطل کا یہ معرکہ وہ اول معرکہ تھا جو جمعہ کے دن ہوا، اور یہ یوں سمجھیں کہ حق و باطل کا آخری معرکہ تھا، وہ بھی جمعہ کے دن ہوا۔ اور ہم یہ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں آج ان دو عظیم معرکوں اور معرکہ کربلا کی مناسبت سے آج جب ہم ذکر کرنے بیٹھے ہیں شہدائے کرب و بلا کا، آل اطہار کا، رسول کائنات کے خانوادے کا، تو آج کا دن بھی جمعہ کا دن ہے، اور جس وقت ہم بیٹھے ہیں یہ وقت بھی جمعہ کا وقت ہے۔ تو یہ ایک اعتبار سے اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں یہ لکھا۔ آج انشاءاللہ العزیز میں کربلا کا واقعہ، کربلا کا سفر، کربلا کا واقعہ اور کربلا کا پیغام قرآن مجید کی روشنی میں بیان کروں۔ تو آج ہم قرآن کی روشنی میں واقعہ کربلا دیکھتے ہیں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ کربلا تو 61 ہجری میں ہوئی اور رسول اکرم کا وصال 11 ہجری کو ہو گیا، تو یہ اتنے سال، 52 سال، 53 سال بعد ہونے والا واقعہ قرآن میں کیسے آ گیا؟ حیرانی ہوگی کہ وہ کربلا کا واقعہ تو بعد کی بات ہے، قرآن پہلے اتر چکا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے وہاں بھی یہی کہا اور یہاں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ قیامت کب آنی ہے؟ 1400 سال گزر چکے اور ابھی کئی صدیاں باقی ہیں، خبر نہیں قیامت کب آئے گی، مگر قرآن میں قیامت تک کے احوال اور قیامت کی ہر باریک سے باریک بات بھی قرآن میں موجود ہے، حتیٰ کہ رسول کائنات نے آخری جنتی اور آخری جہنمی بھی بتا کر ہمیں بتا دیا، آخری جنتی اور آخری جہنمی۔ تو جب قیامت تک کے احوال اور قیامت کے بعد روز حشر کیا ہوگا اور روز محشر کے بعد جنتیوں اور دوزخیوں کے احوال کیا ہوں گے اور پھر وہ جنت کے کیا مناظر ہوں گے اور وہ جہنم کی کیا ہولناکیاں ہوگی، وہ ساری کی ساری باتیں پوری تفصیل کے ساتھ قرآن نے بھی بتا دی، حدیث نے بھی بتا دی۔ تو جب قرآن میں قیامت کے احوال اور قیامت کے بعد کے حالات بھی قرآن میں موجود ہیں، تو یہ جو نصف صدی کی بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ قرآن میں موجود نہ ہو؟ تو یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اور پھر حیران کن بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے، پیسا کے ایک کلپ چل رہا تھا، کسی شخص نے منقبت پڑھی امام حسین کی، اور ایک آدمی جو اپنے آپ کو آج کل بہت بڑا فن خان علامہ کہلواتا ہے، وہ منقبت پر اترنے والا کہہ رہا تھا
کہ اذان وچ حسین ہے، قرآن وچ حسین، اذان وچ حسین نہیں، اذان ہے ہی حسین، یہ اعلان حسین ہے۔ اگر حضرت امام حسین کربلا کے دن شہید نہ ہوتے تو آج یہ جو اذان ہو رہی ہے یہ اذان نہ ہوتی۔ یہ اذان کا ہونا حسین کے ہونے کی دلیل، حسین کی شہادت کی دلیل ہے، اور اذان وچ حسین نہیں، اذان خود صدقہ حسین، صدقہ حسین ہے۔ اور پھر اس نے کہا قرآن وچ حسین۔ تو میں ہنسنے لگا کہ اللہ رب العزت انسان کو خود بھی دیتا ہے، عمر بھی دیتا ہے، علم بھی دیتا ہے، مگر ساتھ تھوڑی سی مت اور ہمت بھی عطا کر دے تو کتنی بات کہ نادان تجھے خبر نہیں کہ قرآن وچ حسین نہیں، قرآن سارے کا سارا حسین ہے، سارے کا سارا حسین ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک وہ کون سی آیت ہے جو حسین کے بھرپور ملت نہیں ہے، وہ کون سا پیغام ہے جو حسین کا صدقہ نہیں ہے؟ تو سارے تذکرے حسین کے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام حجت المحدثین ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ دیکھنا ہو تو قرآن کو الحمد سے والناس تک پڑھو، اور اگر چاہتے ہو کہ وہ تذکرہ ایک ہی نشست میں خلاصے کے طور پر ہم پڑھ لیں تو پھر سورہ رحمان پڑھا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ الحمد سے والناس تک حسین ہے، لیکن اتنی تفصیل کی طرف اگر نہیں جاتے اور اختصار کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، وقت زیادہ نہیں، تو پھر سورہ رحمان پڑھ لیا کرو۔ کیا پڑھ لیا کرو؟ سورہ رحمان پڑھ لو۔ یہ طاہر القادری نہیں کہہ رہے، یہ قرآن خود کہتا ہے، قرآن خود کہتا ہے اور حدیث خود کہتی ہے۔ وہ قرآن ہی کیا جس میں تذکرہ اہل بیت نہ ہو، وہ قرآن ہی کیا جس میں ذکر حسین نہ ہو۔ جس قرآن میں یعقوب کے یوسف کا ذکر ہے، اس قرآن میں مصطفیٰ کے حسین کا ذکر نہ ہو تو وہ قرآن کیا ہے؟ جس قرآن میں زکریا کے یحییٰ کا ذکر ہے، اس قرآن میں مصطفیٰ کے حسین کا ذکر نہ ہو تو قرآن کیسا؟ جس قرآن میں مریم کے عیسیٰ کا ذکر ہے، وہاں مصطفیٰ کا حسین نہ ہو تو قرآن کیسا؟ قرآن کیسا؟ جس قرآن میں اللہ رب العزت اصحاب کہف کا تذکرہ کرے، اس قرآن میں اصحاب کربلا کا تذکرہ نہ ہو تو قرآن کیا ہے؟ وہ قرآن۔ تو ہم ایسا قرآن نہیں دیکھتے، اور نہ یہ ایسا قرآن ہے کہ سب کچھ ہو مگر حسین نہ ہو، کائنات ہو اور مالک کائنات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات اس قرآن میں عالمین ہو اور مالک عالمین نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کائنات موجود ہو، تذکرہ کائنات موجود ہو اور کائنات کے مالکوں کا ذکر ہی نہ ہو، وہ کیسا قرآن ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا کہ وہ کیسا قرآن ہے؟ کہ کائنات کا ذکر ہو، غلاموں کا ذکر ہو، یہ ساری کائنات آل اطہار کی باندی ہے، نوکر ہے، خادم ہے، غلام ہے، غلاموں کا ذکر ہو، آقا کا ذکر نہ ہو، وہ کیسا قرآن ہے؟ تو دوستان کی بکار قرآن میں اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہے اور بھرپور تذکرہ ہے اور ایک ایک جز کا تذکرہ ہے، مگر پڑھنے والوں نے پڑھا نہیں، سننے والوں نے سنا نہیں، پڑھنے والوں کو پڑھایا نہیں گیا، سننے والوں کو سنایا نہیں گیا۔ تو آج ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم اگر یہ بات کریں کہ قرآن میں کربلا تو کہتے ہیں یہ کہاں سے لکھا ہے، اور اگر کوئی پڑھ دے کہ قرآن وچ حسین ہے تو وہ ٹوک دیتے ہیں کہ قرآن میں حسین کی تو آ گیا، قرآن میں حسین کہاں سے؟ ارے نادان، سارا قرآن ہے ہی حسین، الحمد سے والناس تک حسین ہے، ہر حرف حسین ہے، ہر حرکت سکونت حسین ہے، یہ ساری آیات حسین ہے۔ خدا کے بندو، وہ قرآن جس میں ہاجرہ چلتی ہے پہاڑوں پر اور کہا جاتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو صفا اور مروہ ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیوں نشانیاں ہیں؟
یہ بات یہ سن کے اتنے خوبصورت پہاڑ کیوں نشانی نہیں؟ کائنات میں کتنے حسین پہاڑ ہیں، ہمالیہ جیسے اور کیٹو جیسے، کراکرم جیسے حسین و جمیل کائنات میں پہاڑ ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہاڑوں کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے، مگر ہر پہاڑ کو اپنی نشانی نہیں کہا صفا اور مروہ میری نشانی ہے۔ تو پوچھے نا اسے کہ یہ کیوں کہتا ہے؟ اس سے حسین پہاڑ موجود ہیں، ان دو پہاڑوں سے زیادہ حسین پہاڑ سرسبز و شاداب پہاڑ موجود ہے۔ مولا تو نے ان کا ذکر نہیں کیا، صفا اور مروہ کو اپنی نشانی کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ارے نادان، یہی تو بات ہے، وہ میری نشانی اس لیے ہے کہ اس پر، ان دو پہاڑوں پر میری بندی حضرت حاجرہ کے قدم لگے۔ ارے حاجرہ کے قدم لگے دو پہاڑوں پر تو وہ اللہ کی نشانی بن جاتے ہیں۔ اور آگے بیت اطہار مدینہ سے مکہ آئے اور مکہ سے کربلا جائیں اور ان کے قدم 5555 کلومیٹر چلتے جائیں اور وہ اللہ کی نشانی نہ بنے، یہ کیسے ممکن؟ 5500 کلومیٹر سفر ہے، وہ تو سفر ہی نہیں ہے، وہ تو ایک چند لمحوں میں آپ 7 چکر لگاتے تھے۔ مدینہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ اور شام اور پھر مدینہ کا چکر کتنا بڑا چکر ہے؟ 5555 کلومیٹر۔ وہ چھوٹا سا چکر اللہ کی نشانی ہے، اور یہ طویل چکر حضرت حاجرہ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، صرف چکر لگایا ہے، اللہ نے اپنی نشانی بنا دیا۔ ارے کربلا کے میدان میں کربلا والوں نے پورا کنبہ ذبح کرایا ہے، تو وہ نشانی کیسے نہیں؟ وہ نشانی کیسے نہیں؟ تو قرآن میں حضرت یعقوب کے یوسف کا تذکرہ ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ مصطفیٰ کے یوسفوں کا تذکرہ نہ ہو؟ اور یہ وہ یوسف ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کے بعد 40 سال تک زندہ رہے۔ کتنا سال؟ 40 سال تک زندہ رہے، اور ایک خلوت خانہ بنایا ہوا تھا، وہاں بیٹھ کے بس روتے رہتے تھے۔ کیا کرتے؟ روتے رہتے، اور اتنا روتے کہ یہ جو رخسار تھے یہ گل گئے تھے، رخسار گل گئے۔ تو لوگ پوچھتے کہ امام آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، تو یعقوب نے رو رو کر اس کی بینائی چلی گئی تھی، اور کربلا کے میدان میں میرے تو سارے یوسف چلے گئے، تو میں کیسے نہ رو؟ دوستانہ نے بتا یہ کربلا کے تذکرے سن کر رونا رلانا یہ انبیاء کی سنت ہے، ائمہ اطہار کی سنت ہے، صلحاء کی سنت ہے۔ ہمارے دل تو پتھر ہو گئے ہیں، ہمارے دل تو، ہم تذکرہ کرتے بھی ہیں تو روتے، سنتے بھی ہیں تو روتے نہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ ایک وقت تھا کہ باقاعدہ ہر گھر میں غم حسین کی محفل سجی تھی، والدین اپنے بچوں کو بیٹھ کر تذکرہ کربلا اور شہداء کربلا سناتے تھے۔ ہمارے نانا جان ساہیوال میں، بڑے ساہیوال وہاں رہتے تھے، اور محرم کے دنوں میں وہی جو پنجابی کا لکھا ہوا شہادت کربلا ہے، پنجابی میں لکھی، وہ خود بھی پڑھتے، اور ہم سب بھی ہوتے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہم سب بھی سنتے ان کا کلام، وہ اپنی سر کے ساتھ، جو دیہاتی سر ہوتی ہے اس میں پڑھتے، ساتھ ساتھ روتے، اور ساتھ سارے گھر والے اسی حال میں رہتے۔ تو آج وہ مستیاں، وہ کیف ہم میں نہیں رہا، ہم دنیا دار ہو گئے، اور ہمارے باطن ناپاک اور پلید ہو گئے ہیں کہ ہم ان پاکان بارگاہ الہی کا تذکرہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، مگر دل بسیجتے نہیں ہیں، آنکھیں برستی نہیں ہیں۔ اس پر افسوس کرنا ہے۔ اگر ہمیں غم حسین نہیں تو اس پر غم کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں غم حسین نصیب فرما۔ اگر کسی کے پاس غم حسین کی دولت نہیں تو وہ کنگال ہے، وہ بے مال ہے، وہ بے سرمایہ ہے، وہ کنگلا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ غم حسین ایک بہت بڑی دولت ہے، اور یہ دولت مصطفیٰ سے ملی ہے۔ کہاں سے ملی؟ بولیے، مصطفیٰ سے ملی۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول کائنات میرے گھر میں تھے، امام حسین علیہ السلام آئے، چھوٹے سے بچے تھے اور آپ کمرے میں موجود تھے، امام حسین بھی اندر چلے گئے اور میں نے تھوڑی دیر کے بعد سنا کہ اندر سے رونے اور ہچکیوں کی آواز آ رہی ہے، رونے کی اور ہچکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ میں پریشان ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدت کے ساتھ کیوں رو رہے، اندر گئی، پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے اور یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو آج سے پہلے بھی کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد بھی کبھی نہیں آئے گا۔ وہ فرشتہ فقط اس ایک پیغام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور وہ پیغام یہ تھا کہ وہ آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ اتنا اس سے کھیل رہے ہیں اپنے بیٹے سے، یہ آپ کو بہت زیادہ محبوب ہے؟ تو میں نے کہا ہاں یہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے۔ وہ فرشتہ کہنے لگا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ پھر آپ کے اس محبوب بیٹے کو آپ کی امت کے ناہنجار لوگ بیابان میں، صحرا میں، عالم غربت میں شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ اور پھر اس نے ایک شیشی دی اور عرض کیا یہ وہ مٹی ہے جس مٹی پر آپ کے اس بیٹے کا خون بہے گا، اور جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گئے۔ یہ بات سنی رسول کائنات نے، تب ہم نے تو سن لی حوصلے سے اور میں نے سنا لی حوصلے سے، مگر رسول کائنات جو حوصلہ دینے والے، جو غم گسار ہیں کائنات کے، جو حوصلہ افزائی کرتے ہیں درد مندوں کی، غمزدوں کی، بے کسوں کی، بے چینوں کی، بے قراروں کی، آج وہ خود بے قرار ہو کر رو رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ خبر جب اس نے دی ہے تو میں اس لیے رو پڑا۔ تو حسین کے غم میں رونا خود حضور کی سنت۔ ہم بڑی بڑی سنتیں اپناتے ہیں، شلوار اونچی کرنا سنت، مسواک لگانا سنت، زلفیں رکھنا سنت، پگڑی باندھنا سنت، داڑھی رکھنا سنت، مونچھیں گڈانا سنت، یہ پہن والے کپڑے پہننا سنت، کھلے بازو والے کپڑے پہننا سنت، یہ ساری سنتیں ہم اپناتے ہیں۔ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت، اپنے آگے سے کھانا سنت، اگر یہ ہم نے اس پر اعتبار کبھی نہیں کیا، جڑے پاس وہ آوے ایسا ضرور کے لیے کھانے واسطے تھا، لیکن یہ سنت، یہ کیا ہے سنت۔ مگر غم حسین میں رونا بھی تو سنت، غم حسین میں رونا بھی، ساری سنتیں اپناتے ہیں، مسواک جیبوں پر لگا لیتے ہیں، مگر حسین کا ذکر آئے تو رونا بھول جاتے ہیں۔ یہ کیسی سنت ہے اور یہ کیسی محبت ہے؟ پھر دیکھیے ہم حجر اسود کو چومتے ہیں، پتہ ہے آپ کو جو حاجی جاتے ہیں اور عمرہ کرنے والے جاتے ہیں وہ حجر اسود کو کیا کرتے ہیں؟ بولو نا، چومتے ہیں، یا چوم نہ سکیں تو استلام کرتے ہیں، دور سے سلام کرتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ چومیں یا دور سے سلام کریں، قیامت کے روز حجر اسود ان چومنے والوں کو اور دور سے سلام کرنے والوں کو پہچان لے گا اور ان کی بخشش کی سفارش کرے گا، پہچان لے گا اور بخشش کی سفارش کرے گا۔ ہم ایک پتھر، حجر اسود پتھر کو مصطفیٰ نے چوما، اور ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والا اسے چومتا ہے اس نیت سے کہ مصطفیٰ نے چوما، اور اس غرض سے قیامت کے روز وہ ہمیں بخشوائے گا۔ ارے دیکھو حضرت امام حسین کی گردن پر مصطفیٰ نے کتنے بوسے دیے، کتنی بار چوما۔ اگر ایک بار چومنا آپ کو بخشوا رہا ہے تو جس گردن کو بار بار چوما ہے، کس گمان میں اس گردن کو کاٹا گیا ہے اور کس خیال میں اس گردن کو کاٹا گیا، جس گردن پر مصطفیٰ نے بار بار بوسے دی۔ تو ہم یہ سنت بھول گئے، حجر اسود کی سنت یاد ہے، اور مصطفیٰ کے بوسے،
وہ بار بار کی سنت متواترہ، یہ سنت واحد ہے، ایک بار جمعہ ہے، اور وہ سنت متواترہ ہے، بار بار جمعہ ہے۔ سنت واحدہ کو یاد رکھا ہے، سنت متواترہ کو 50 سال بعد ہی بلا دیا۔ 50 سال سنت متواترہ کو 50 سال بعد ہی بلا دیا گیا، اور آج ہم ان بھلا دینے والوں کو، ان کے بارے میں لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یار انہیں رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے تو کم از کم لعنت تو نہ بھیجو۔ سنو گے نا یہ باتیں، سنی ہے کہ یزید پر رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے ہو تو لعنت تو نہ بھیجو۔ وہ جس نے 50 سال بعد ہی سنت متواترہ ترک کرا دی، اس کے لیے آج نرم عقیدہ اور نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ تو حیف ہے ایسی ایمان پر، اور حیف ہے ایسی مسلمانی پر، اور تف ہے ایسی فکر اور سوچ پر کہ برسر ممبر بیٹھ کر کہیں کہ یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھا جائے، اور برسر ممبر بیٹھ کر کہیں کہ قرآن میں حسین کہاں سے آ گیا، قرآن میں۔ تو اس سے بڑا جی بس ایسے سب لعنتی ہیں، اور آگے آیتیں آ رہی ہیں۔ یہ لعنت ہم اپنی طرف سے بھیجتے نہیں ہیں، ہم تو بھیجیں کہ نہ بھیجیں، میں کئی بار کہتا ہوں لعنت ان پر بھیجی جا چکی ہے۔ جب اللہ لعنت بھیج رہا ہے تو پھر میری اور آپ کی لعنت کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ جب اللہ بھیج رہا ہے اس کی ایک بار کی لعنت ہی کافی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے یلعنہم اللہ، وہ لعنت بھیجتا ہی رہتا ہے، وہ لعنت، تو اس کی تو ایک ہی لعنت کافی تھی، اللہ کی تو اس کی کوئی حد ہے؟ بھائی ہمارے 10 روپے کی حد ہے، 1 روپے کی حد ہے، 1 پیسے کی حد ہے، اللہ کے 1 پیسے کی حد ہے؟ بتائیے۔ تو اس کی تو کوئی حد نہیں ہے، وہ خود بے حد، اور اس کی ہر صفت بے حد ہے، اس کا ہر کلام بے حد ہے، اس کی ہر بات بے حد ہے۔ تو پھر وہ جو ایک بار بھیج دے لعنت، تو اس کی یہ حد نہیں کہ وہ کتنی وسعت میں ہے لعنت۔ وہ تو فرما رہا ہے یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت بھیجتا رہتا، لعنت بھیجتا رہتا۔ تو ہماری یہ چھوٹی چھوٹی لعنتیں تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، مگر یوسف کی اس خریدار بڑھیا کی طرح ہمارا بھی حصہ تو بننا چاہیے نا، کہ وہ خریدنے کے لیے جا رہی ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ مال و دولت کتنا ہے، کہا ایک سوت کی ہڈی ہے، تو کہا وہاں تو مصر کا بادشاہ بھی قیمت نہیں دے سکتا، تو یہ ہڈی لے کر کہاں جا رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ مصر کے بادشاہ کے پاس بھی یہ دولت نہیں ہے، مگر میں جا اس لیے رہی ہوں کہ قیامت کے روز جب یوسف کے خریداروں کو بلایا جائے تو میں بھی درمیان میں شامل ہو جاؤں۔ تو ہم لعنت بھیجنا، ہماری لعنت کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں، مگر اللہ جب خود بھیج رہا ہے، اپنے فرشتوں سے کہہ رہا ہے اس پر لعنت بھیجو، اور ہر انسان جو نیک اور صالح انسان اور رتبہ انسانیت رکھتا ہے وہ لعنت بھیج رہا ہے۔ جب اتنی بڑی لعنتیں وہاں پڑیں گی تو اللہ کہے گا آؤ بھائی، وہ لوگ جنہوں نے ان یزیدیوں پر لعنتیں بھیجی تھی، تو ہماری ہلکی پھلکی لعنتیں بھی اس میں ہم بھی لے کر شامل ہو جائیں گے، ہم بھی لے کر شامل ہو جائیں گے کہ مولا ہم تیرے حسین کو تکلیف دینے والوں پر لعنت بھیجتے رہے ہیں۔ تو اس دن پتہ چلے گا، اس دن پتہ چلے گا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کربلا، حسین، یہ تذکرے اہل بیت اطہار کے قرآن مجید میں موجود ہیں، اور ہم آج قرآن مجید ہی کے ذریعے کربلا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو، کس سے؟ صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ۔ اے ایمان والو صبر اور صلاۃ، یہ 2 چیزیں، ان کے ساتھ کیا حاصل کرو؟ مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے، اللہ رب العزت نے مدد حاصل کرنے کا تقاضا فرمایا کہ یہ 2 چیزیں ہیں جن سے مدد حاصل کر سکتا ہے اہل ایمان۔ کون کون سی چیزیں؟ ایک صبر اور دوسرا نماز۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک صبر ہے اور دوسری کیا ہے؟ نماز ہے۔ اب
یہاں دیکھنا یہ ہے کہ پہلے صبر ہے کہ پہلے نماز ہے؟ پہلے کیا ہے؟ صبر. پہلے کیا ہے؟ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے، لیکن جیسی قرآن پڑھانا چاہ رہا ہے نا اور اللہ پڑھانا چاہ رہا ہے ویسی پڑھنی ہے. پہلے کیا ہے؟ صبر. صبر ہماری عام روزمرہ زندگیوں سے بھی غائب ہو چکا ہے، گھریلو زندگیوں سے بھی صبر غائب ہو چکا ہے، اسے الگ رکھیں. مگر اللہ رب العزت جس صبر کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے وہ صبر کیا ہے؟ اور اس صبر کے بعد کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھو، نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. پھر اللہ سے پوچھے مولا ہم صبر بھی کریں گے نماز بھی پڑھیں گے، مگر ذرا یہ تو بتا تو ان دونوں میں سے ہے کس کے ساتھ ہے؟ تو وہ کہتا ہے ان اللہ مصابرین، میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ، میں تو صبر کرنے والوں. مولا نماز اتنے بار انہیں حکم دیا ہے نماز کا، اتنی بار سینکڑوں بار قرآن میں نماز کا حکم ہے، اور تو کہتا ہے میں نمازیوں کے ساتھ نہیں، میں کن کے ساتھ؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو اللہ فرما رہا ہے کہ صبر پہلے ہے، نماز بعد میں. اور یہ صبر کس نے کتنا کیا کہ جا کر اس نے سجدہ شکر کیا. یہ صبر کربلا والوں کا صبر ہے، یہ صبر آل بیت طہار کا صبر ہے، یہ صبر مصطفیٰ کریم کا صبر ہے کہ رسول کائنات کی شہزادی کے گھر میں جب حسین پیدا ہوتے ہیں تو رسول کائنات اس کا نام حسین رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے اس لیے رکھا ہے کہ اس کا انجام سب سے اچھا ہے، اس کا انجام سب سے اچھا ہے. اور تب اس کی گردن پر بوسہ دیتے ہیں اور یہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سر کو تن سے جدا کیا جائے. وہ جگہ بار بار چومتے ہیں تب سے. رسول کائنات مالک کائنات ہے، مصدر کائنات ہے، اصل کائنات ہے، وجہ تحلیل کائنات ہے اور مختار کائنات ہے. اللہ نے سارے اختیار دے رکھے ہیں، مگر اس کے باوجود مصطفیٰ کریم نے اپنے حسین سے اس گھڑی کے ٹل جانے کی دعا نہیں کی، ٹل جانے کی دعا نہیں کی. اختیار رکھتے ہیں. اللہ تو کھلا کہتا ہے یب اللہ ما یشاء و یثبت، کہ میں جو چاہوں لکھوں اور پھر میرا بندہ جو چاہے مجھ سے لکھوا لے اور پھر نیا لکھوا لے. وہ کہتا ہے مگر یہ تو عام آدمی اور انسان ہے نا جو اللہ کا بندہ ہے، مگر رسول کائنات جن کی وجہ سے ساری کائنات تخلیق کی گئی، سارے اختیارات دیے گئے، اور پیدائش کے وقت حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ فرشتوں کا ایک جھرمٹ آیا اور میرے نام کو لے کر چلا گیا اور کہا ہاں آسمانوں کی سیر کرا دو اور اسے آسمانوں اور زمین کی اور ساری خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں تھما دو. اور حضرت رسول کائنات کو لے کر چلے گئے اور پھر کچھ دیر کے بعد آئے اور آپ کے ہاتھ میں مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری کنجیاں تھیں، ساری کنجیاں تھیں. ہم میلاد مناتے ہیں، ساری کنجیاں تھیں. تو میلاد کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ سارے خزانوں کی اور عالمین کی ساری کنجیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں. اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں ہے، مصطفیٰ کہتا ہے میرے ہاتھ میں. اور اس میں پریشان نہیں ہونا کہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہی دراصل خدا کا ہاتھ ہے. تو اتنے اختیار دینے کے باوجود مصطفیٰ کی زبان سے دل میں بھی وسوسہ اور خیال نہیں آیا کہ وہ جس واقعے کی طرف مجھے آگاہ کیا جا رہا ہے اس واقعے کے ٹل جانے کی اللہ سے دعا کر دو، اللہ سے دعا کرو. یہ صبر ہے. یہ کیا ہے؟ پیو پترے نے پتر پیو نے سامنے ہوئے اور اس ساتھ تکلیف آوے تو پیو صبرانا. اور وہ حسین جو مانگ کر لیا گیا ہے، جو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے دلاسے کے لیے بھیجا ہے، آقا کے دلاسے کے لیے بھیجا ہے کہ حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے فوت ہوئے، آقا غمگین ہوئے، منافقوں نے تانا دیا بے اولادی کا، آقا غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، افسردہ ہوئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا انا آتیناک الکوثر، محبوب پریشان کیوں ہوتے ہو، میں تمہیں حسین دیتا. تو حسین دلاسے کے طور پر دیا، جس کا دلاسا حسین ہے
وہ لب حسین کی ساری کہانی سنا رہا ہے، اور مصطفیٰ کے لب نہیں، مصطفیٰ کے اندر وہم بھی نہیں آتا کہ میں بخشش اس وقت کے تل جانے کی دعا کر دوں یا اللہ سے کہہ دوں یا اندر خیال لے آؤں۔ مصطفیٰ کے اندر باطن میں خیال بھی آئے تو ہو جاتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مصطفیٰ چلتے تھے، کبھی نہیں کہا کہ میرے سر پہ بادل آئے سایہ کرے، بادل آ جاتے، بادل آ جاتے تھے۔ آقا کھارے اور کڑوے کنویں میں لعاب دہن ڈالتے تھے، کبھی نہیں کہا کہ لعاب دہن میں نے ڈال دیا مولا اب اسے میٹھا کر دے، بس دھوپ جاتا تھا پانی میٹھا ہو جاتا تھا، پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ رسول کائنات کی عطا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتیں بنا دی، تو مصطفیٰ ارادہ بھی نہیں کرتے، اللہ ارادہ تھام جاتا ہے ارادہ کرنے سے پہلے اور وہ سب کچھ کر دیتا ہے۔ تو اگر مصطفیٰ نے کبھی ارادہ بھی کیا ہوتا تو واقعہ کربلا نہ ہوتا۔ واقعہ کربلا کا ہونا مصطفیٰ کے صبر کی انتہا کی دلیل ہے کہ وہ ارادہ بھی جو کسی کے اندر آ سکتا ہے، مصطفیٰ کو وہ ارادہ اور وہم اور گمان بھی نہیں ہوا، کیونکہ جو مصطفیٰ کے اندر آیا وہ ہو گیا۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور بیت المقدس کی طرف منہ ہے، بیت المقدس کی طرف منہ ہے، 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، 2 رکعتوں کے بعد ایسے چہرہ اوپر کیا ہے، کہا کچھ بھی نہیں، چہرہ، اور اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ میں نے دیکھ لیا معبود، تو نے کہا نہیں میں جان گیا، تو نے کہا نہیں میں جان گیا، بس اگلی نماز تو بہت دور کی بات ہے، 2 رکعتیں تو نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی ہے، اب اگلی 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز کہا نہیں، ابھی صرف دیکھا ہے، ابھی شاید وہم بھی نہیں آیا۔ اللہ نے کہا میں سمجھ گیا، میں جان گیا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اعلان کر دیا کہ جہاں بھی ہو چہرہ بیت المقدس کی طرف سے موڑ کر بیت اللہ کی طرف کر دو۔ تو وہ مصطفیٰ اگر اندر ہلکا سا وہم بھی آتا، گمان اور خیال بھی آتا تو کربلا کا واقعہ نہ۔ پھر سیدہ مولا کائنات ہے، نفس رسول ہونا ایک اپنی جگہ پر ہے، مگر مستجاب الدعوات ہونا علی المرتضیٰ کی شان ہے۔ اب دیکھیں کہ ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی، ورنہ سوچنے سے پہلے بھی اگر ان کے اندر وہ خاطر ایک جذبے کو کہتے ہیں، ایک خیال ہوتا ہے خاطر، جو انسان کو ابھی خود بھی معلوم نہیں ہوتا، اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ خاطر۔ ہم کہتے ہیں نا آپ کی خاطر ہم نے یہ کیا، آپ کی خاطر، یہ خاطر کیا ہوتی ہے؟ یہ اندر ایک اٹھنے والا ایک گمان ہوتا ہے، اٹھنے والا ہے۔ مثلا آپ چائے چاہ رہے تھے لیکن ابھی آپ نے نہیں کہ وہ دینے والا آپ کو چائے دے یا شربت دے، چائے دے یا شربت دے، مگر آپ کی طلب تھوڑی دیر بعد چائے کی ہونے والی تھی، اور جس کے آپ مہمان ہیں اس نے آپ کو چائے دے دی، تو کہتا ہے آپ کی خاطر، کہ وہ مزاج سمجھ گیا کہ یہ سردی کا موسم ہے، تھکا ہارا ہے، اسے شربت نہیں، اسے چائے کی ضرورت۔ حالانکہ ابھی آپ نے اظہار نہیں کیا، اندر سوچا بھی نہیں، ایک خاطر ہے جہاں تک ابھی آپ پہنچے نہیں ہیں، تو وہ خاطر وہ مقام ہے جہاں ابھی بندہ خود نہیں پہنچا، اللہ پہنچ جاتا ہے، اور رسول فرماتے ہیں میں پہنچ جاتا ہوں، میں پہنچ جاتا ہوں، وہ بھی پہنچ جاتا ہوں۔ تو بات کہیں اور طرف چلی جائے گی، تو رسول کائنات کا صبر، پھر علی المرتضیٰ کا صبر کہ اس خاطر میں بھی نہیں آیا، ورنہ کربلا نہ ہوتا۔ سیدہ کائنات ماں ہے، اور ماں سے زیادہ اپنی اولاد کو کون پیار کرتا ہے، اور ماں سے زیادہ اپنی اولاد پر کون نثار ہوتا ہے، مگر سیدہ کائنات مستجاب الدعوات ہے، نفس رسول ہے، جگر گوشہ رسول کائنات ہے، مگر ان کے اندر بھی وہ خاطر بھی نہیں آئی، اگر آ جاتی تو واقعہ کربلا۔ یہ صبر ہے، یہ کیا ہے؟
صبر ہے، زبان سے نہ بھی کہیں تو اندر ایک کھلبلی مچ جاتی ہے، بچتی ہے کہ نہیں؟ کئی بار ہوتی ہے کہ ہم زبان سے نہیں کہہ سکتے مگر اندر ایک پورا طوفان ابھر آتا ہے، مگر ہم کہتے نہیں ہے۔ یہ جو نیک اور سارے لوگ ہوتے ہیں اور یہ جو خاص طور پر اہل بیت کی نفوس قدسیہ ہیں، ان کی خاطر میں بھی وہ نہیں آیا۔ یہ تھی صبر کی انتہا، یہ تھی۔ اب بندہ کدھر ڈاٹا کے کھلوتے ہوئے دو ترے پکڑ کر ہوئے دلی سے بندہ گان تک نہ کٹے سی، لیکن اندروں اوکا اوپل ویسے، اندروں اوکا اوپل ویسے ہونا کہ نہیں؟ گالی تو نہیں دے سکتا کیونکہ یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر والی بات یہ نہیں ہے۔ یہ تو سیاں آپ دبا کے چپ کرا چھوڑا، مگر جنہیں اختیار دے دیا ہے صبر کا، اختیار دے دیا، میں نے پچھلے جمعہ پر اس پر تفصیل سے گفتگو کرتی تھی، اختیار دے دیا ہے، مگر اس اختیار کے باوجود زبان پر لانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اشاروں اور کنایوں سے اور اپنی شکل کے تیوروں سے اظہار کرنا تو دور کی بات ہے، دل میں خیال بھی نہیں آیا اور خاطر میں گمان بھی نہیں آیا۔ اگر آ جاتا تو کربلا کا واقعہ نہ ہوتا۔ پھر خود امام حضرت زینب کبریٰ ہیں، بہنوں کو بھائی کتنے پیارے ہوتے ہیں، وہ صبر بھی۔ پھر حسن ہے، ان کا صبر بھی شامل۔ پھر خود امام حسین ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، اللہ اور اس کے محبوب ہیں، اور ہمیں جہاں پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ہم سے پیار کرتا ہے تو ہم کیا کیا کچھ اس سے نہیں لے لیتے، کیا کیا کچھ اس سے نہیں لیتے۔ ہمیں پتہ ہو کہ یہ شخص ہمیں چاہتا ہے تو ہم اسے نوچ لیتے، ہم اسے، کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کمزوری یہ ہے کہ یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے انجار ہونا کہ نہیں، ہم سے پیار کرتا ہے۔ اب انہیں پتہ ہے کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے، مگر صبر کی انتہا دیتی ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں، کہنا تو دور کی بات، ان کی خاطر میں بھی وہ نہیں آیا۔ اور یہ سارا اس بات کی دلیل ہے کہ پنج تخت کے گھرانے کے صبر کی انتہا تھی، اور وہ انتہا مصطفیٰ کریم سے شروع ہوئی، وہ ابتدا ہوئی اور کربلا کے میدان تک آئی ہے۔ آخری وہ شخص، وہ لعین سمر، جس کے سینے پہ لگے ہوئے داغ کے نشان بھی مصطفیٰ نے بتا دیے تھے کہ حسین تیرا قاتل فلاں ہوگا، حسین تیرا قاتل۔ تو اللہ رب العزت بار 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 پوری تفصیل بتا رہا ہے کہ کہیں محبوب کہے کہ یہ نہ ہو، کہیں فاطمہ کہتے کہ یہ نہ ہو، کہیں علی کہتے کہ یہ نہ ہو، کہیں زینب کہتے کہ یہ نہ ہو، کہیں حسن کہتے کہ یہ نہ ہو، کہیں حسین کہتے کہ یہ نہ ہو، مگر کائنات والوں کو دکھا دیا کہ میں نے سارے اختیارات دے دیے تھے، انہیں رضا کا ایسا پیکر بنایا کہ سارے اختیارات دے دیے، مگر زبان سے تو کیا کہتے، انہوں تو تیوری کے بلوں سے بھی کچھ نہیں کہا، اور ماتھے کی تیوری سے کیا کہتے، ان کے تو گمان میں بھی یہ نہیں آیا۔ یہ ہے صبر کی انتہا۔ اور اللہ کو فرما رہا ہے استعینوا بالصبر، استعینوا، صبر سے مدد حاصل کرو۔ اور صبر کی مدد کیسے ملے گی؟ حسین کے صبر کو دیکھنا ہوگا، حسین سے پہلے پنج پاک کے ایک ایک فرد کے صبر کو دیکھنا ہوگا، مصطفیٰ کا، فاطمہ الزہرا کا، علی المرتضیٰ کا، اور سید زینب کبریٰ کا، اور حسن و حسین علیہ السلام کا صبر دیکھنا ہوگا۔ اتنا طویل صبر ہے، اتنا طویل صبر ہے جو پیدائش سے حسین سے شروع ہوا ہے اور کربلا کی خاک تک پہنچا ہے، کربلا کی خاک تک پہنچا ہے۔ اور اللہ ہر جگہ پر بتا رہا ہے کہ محبوب تیرے نواسے کے ساتھ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ محبوب بتا رہا ہے اپنے گھرانے میں کہ حسین کے ساتھ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی، مگر سارے ہنس کر اسے چھیل رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے صبر۔ جب صبر اپنی پوری انتہا کو پہنچا، حتیٰ کہ صبر استقامت میں بدل گیا، استقامت پوری انتہا کو پہنچی، حتیٰ کہ استقامت رضا میں بدل گئی۔ جب اس مقام پر صبر پہنچ جائے تو کہا والصلاۃ، اب نماز پڑھو۔ کیا پڑھو؟ اب نماز۔ آخری نشانی بھی حسین نے دیکھ لی تو کہا اب نماز۔
میں مصطفیٰ کی ساری نشانیاں جو بتائی میرے نانا نے وہ دیکھ لی تو کہا ٹھیک ہے اب نماز کا وقت ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ اذان ہو گئی اور نماز پڑھی، حالت سجدہ میں تھے، حالت سجدہ میں تھے کہ شمر لئی نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سننا اور یہ سنانا آسان ہے، یہ سننا اور سنانا آسان ہے، اس میں اترنا مشکل ہے، اس میں اترنا کہ ان سے پوچھیں جن کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ آج کے دن کا یہ جو سانحہ ہو رہا تھا یہ ان سے پوچھیں کہ آپ پر کیا گزری ہوگی۔ کبھی علی اکبر کا لاشا لے کر آ رہے، کبھی علی اصغر کی ندی جان ہتھیلیوں پر لے کر واپس آ رہے ہیں، اور کبھی قاسم کا لاشا اٹھا کر آ رہے ہیں، کبھی عباس کا لاشا اٹھا کر آ رہے ہیں، اور تنہا حسین ہے، تنہا۔ یہ بڑے جگرے کی بات ہے، یہ بڑے جگرے کی بات ہے۔ جب ماں ہمارا کوئی ایک عزیز دنیا سے چلا جائے تو ہمارا رو رو کر برا حال ہو جائے، کھانا پینا چھوڑ دیتے۔ جس کے سامنے 17 یا 19 یا 21 نفوس قدسیہ ایک ہی گھر کے شہید ہوئے، اور سب جس نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں، اس حسین کے سب، اس کی استقامت اور رضا کا عالم کیا ہو۔ ہم تذکرے تو حسین کے کرتے ہیں، ہم یاد کرتے ہیں، ذکر چھیڑتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مگر اس محبت میں کبھی ڈوبے نہیں۔ ہم اس مقام پر بھی پہنچے نہیں، ہم خالی بولی بس تذکرے کرنے والے، نعرے لگا دینے والے۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ پر جا ہے، مگر حسین کا صبر بھی پیشے نظر ہے۔ ہم بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتے، نہیں دیکھتے یہ ہمارا بھائی ہے، ہماری بیوی ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا باپ ہے، ہماری ماں ہے، ہمارا پڑوسی ہے، یہ بچہ ہے، یہ عورت ہے، یہ بوڑھا ہے، اس کا حیا کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے۔ حسین نے سارا کچھ سمجھا دیا، پھر نماز پڑھی ہے۔ پھر ہم نماز پڑھتے ہیں اور بوڑھے ماں کو پانی مانگ اور کہتے ہیں نہ پانی نہیں پی، میری نماز تکبیر اولیٰ بھی قضا تھی نہیں۔ ماں کہتی ہے پتر میں نماز سے پڑھتی مانگ رہے تو تھک گئی ہیں، لاگے پہ گئے بہت جتا ہم یہ چھوڑے یاد آنا مہمان یہ مانگ دیں گے۔ ہم کوئی نمازی، ہم وہ نمازی، نماز حسین سے سیکھیں۔ نمازاں کیویں پڑھی دیاں اللہ کے سامنے، اے ذکر بھی بطول دے پترا تے مڑ گئے، بطول دے پترا تے۔ حسین حسن نے نماز پڑھی کیسے؟ 20 سال آپ زندہ رہے، خلافت کو چھوڑنے کے بعد، اور 20 سالوں میں گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے، اور یہ ایک ہی دروازہ ہے جو مسجد نبوی میں کھلتا ہے، مگر مروانیوں کا دور ہے، بنو امیہ کا دور ہے۔ وہ ممبروں پر، وہ ممبر جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، اس ممبر پہ بیٹھ کر علی کو گالیاں دیتے ہیں، علی کی اولاد کو گالیاں دیتے ہیں، اور اس حسن کا صبر دیکھیں کہ 20 سال مسجد نبوی کے سیر میں رہے مگر مسجد میں نماز ادا نہیں کر سکے۔ یہ صبر ہے۔ ممبر بھی وہیں پڑا ہے، صفیں بھی وہیں پڑی ہیں، نمازی بھی وہیں میں آتے ہیں، اذانیں بھی وہیں ہوتی ہیں، مگر جنہوں نے نماز سکھائی انہیں مسجد میں آنے کی اجازت دی۔ یہ صبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ہاں کوئی مسجد ہو نا محلے میں، تو اگر ہمارے پاس یار شریف کے پیسے ہو نا تو کوئی دوسرا بندہ کہتے ہیں تو کٹ ہے یار کی ساری پیسے ماری تو یہ نہیں دینا پڑا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تھوڑی سی ملکیت ہمارے پاس مسجد کی انتظامیہ میں آ جائے، مسجد کے پٹ میں آگ لگانے والا ہو، مٹی میں پانی گرم کرنے والا، تو وہی کسی سے مالا نہیں جاتا، اور مسجد کا صدر جو انتظامیہ سربراہ حکمران ہوتا ہے وہ تو اس کے تو نزدیک نہیں جاتے نمازی کہ یہ مار کر بھگائے ہوتے مسجد سے۔ جن کی اپنی مسجد ہے، جن کی اپنی مسجد کا اپنا ممبر ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ فاروق اعظم ممبر پر بیٹھا تھا اور امام حسین آئے، بچے تھے، اور کہا تو ہمارا غلام ہے، یہ ممبر میرے باپ کا ممبر ہے، اتر آ نیچے۔
حسین نے فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ وقت ہوں. اسی وقت ممبر چھوڑا اور حضرت امام حسین کو اٹھا کر کاندھوں سے لگا لیا, چومنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ ہاں میں آپ کا غلام ہوں, آپ کا نوکر ہوں, یہ ممبر اور یہ پگڑیاں ہمیں آپ ہی کے صدقے تو ملی ہیں. مگر چند برس گزرے کہ یہ رسم بھول گئی, حضور کی امت یہ رسم بھول گئی کہ جس ممبر سے کبھی حسنین کریمین خلفائے راشدین کو اتار لیا کرتے تھے اور وہ اتر جاتے تھے احترام میں, اسی ممبر پر اہل بیت طہار کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور اسی مسجد میں اہل بیت طہار کا حضرت امام حسن اسے نماز پڑھنے کی اجازت. یہ صبر نہیں ہے, دور کیا ہے؟ یہ تو کوئی متمم ہو جس مسجد پر بھائی ہو انتظامی آ کے بھائی تم مسجدی نہ ہے بات بھائی ہوئی کیے گئے سے یہ روزانہ آسنے سامنے تھی نا مسجد نے پیوری پروائی میں تو تم نہیں آ رہا. تو وہ حسن کا صبر دیکھو, حسن کا صبر کہ مسجد ان کی بنائی ہوئی, ان کی جاگیر ان کی, جائیداد ان کی, ممبر ان کا, دین ان کا, ایمان ان کا, کلمہ ان کا, نماز ان کی, عبادات ان کی, مگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اجازت نہیں. تو وہ بیٹھے صبر کر رہے, بیٹھے صبر کر رہے. تو یہ ہے صبر اور اس کے بعد ہے نماز. اس کے بعد کیا ہے؟ نماز. آپ دیکھیے اور اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں. اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں پنج تن کے ساتھ, اس کے ساتھ ہوں, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. صبر کرنے والے میں نے تفسیر کر دی تو اب ترجمہ میں کر سکتا ہوں نہیں ہے صاحب کہ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین. مولا ہمیں کہتا ہے صبر بھی کرو نماز بھی پڑھو. مولا ہم صبر بھی کریں گے نماز بھی پڑھیں گے, مگر یہ تو بتا تو کس کے ساتھ ہے؟ کہتا ہے میں پنج تنی ہوں. کہتا ہے میں کون ہوں؟ میں پنج تنی. اور ہم تو پنج تنی ہے ہی. یہ آیت کہہ رہی ہے اللہ خود پنج تنی. فتوہ چلا ویسو لا چھوڑو بسر اللہ کہہ ان اللہ مع الصابرین. کائنات میں مصطفیٰ سے زیادہ صبر کس نے کیا؟ علی المرتضیٰ سے زیادہ صبر کس نے کیا؟ فاطمہ الزہرا سے زیادہ صبر کس نے کیا؟ زینب کبریٰ سے زیادہ صبر کس نے کیا؟ حسن مجتبیٰ سے زیادہ صبر کس نے کیا؟ حسین مصطفیٰ سے زیادہ صبر کس نے کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے میں تو صبر کرنے والوں کے. تو مولا ہم اگر تھوڑا سا صبر کر لیں تو ہمارے ساتھ بھی ہوگا. کہا ہاں جو صبر کرتا ہے وہ حسینی ہوتا ہے, اور جو حسینی ہوتا ہے قیامت کے روز اس کا الگ ممبر لگا ہوگا, الگ اس کے لیے سٹیج سجا ہوگا. حضرت ابو المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, مگر ہم اور ہمارے ازواج اور ہماری اولاد ہم ایک جگہ بیٹھ کر نہ بلوغ نشر ہو, ہم کچھ کھا رہے ہوں گے, کچھ پی رہے ہوں گے, ہم گپ شپ لگا رہے ہوں گے, ہم پکنک منا رہے ہوں گے. تو حضرت ابو المرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو ہوں گے, وہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ تو آقا نے فرمایا وہ کہاں ہوں گے؟ ان یمیننا و شمالنا. کوئی ہمارے دائیں بیٹھا ہوگا, کوئی بائیں بیٹھا ہوگا, کوئی دائیں بیٹھا ہوگا, کوئی. تو ہم تو وہ ہیں, ہم بھی پنج تنی ہیں. اگر صدقہ پنج تن سے, پنج تن کی خیرات سے اپنے صبر کا اور محبت کا اور مودت کا تھوڑا سا خزانہ مل جائے تو ہم یہاں بھی پنج تنی ہیں, وہ بھی وہاں بھی پنج تنی, اور ہمارا مالک بھی, خالق و مالک بھی پنج تنی. اب آگے دیکھیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, انہیں مردہ نہیں کہنا. انہیں مردہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. آج ہمارے اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ نے مر گئے, اللہ نے مر گئے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو مر جائے اللہ کی راہ میں اسے مردہ نہیں کہتے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا بل احیاء, وہ زندہ ہوتا ہے. مولا ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کی زندگی کی. اللہ فرماتا ہے بلاکن لا تشعرون, تو ساتھ کے پتہ تم مردہ ہو جو جی رہے ہو, وہ مر کر جیتے ہیں اور تم زندہ ہی مردہ ہو, زندہ ہی مردہ ہو. تمہیں کیسے شعور کہ ان کی زندگی کیا ہے؟ اور اگلی آیت میں فرمایا ان ربک یرزقون, انہیں اپنے رب کی طرف سے رزق ملتا رہتا ہے, رزق ملتا رہتا ہے. اور پھر فرمایا یہ تو بتا دیا کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو, جو مارا جائے وہ زندہ ہوتا ہے, وہ مردہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اور بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو مر گیا مر گیا.
سلطان باہو کہتے ہیں نام فقیر تدھانا باہو قبر جنانی جیوے ہو، قبر جنانی۔ تو فقیر وہ ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں، مگر کیسے مرتے ہیں کہ ان کی قبر بھی زندہ ہوتی ہے، ان کی قبر بھی زندہ ہوتی ہے۔ آگے فرمایا اب یہ دیکھیے میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے میں آزماؤں گا تمہیں۔ کربلا کے میدان میں کیسی آزمائش تھی؟ اللہ ہر اپنے نیک بندے کو آزماتا ہے، جس سے جتنا پیار کرتا ہے اس کی محبت کا اصول ہی یہ ہے کہ جس سے جتنا پیار کرتا ہے اس کو اتنا آزماتا بھی ہے۔ کیوں کہ فرشتے اعتراض کر سکتے ہیں، کوئی اعتراض کر سکتے ہیں مولا اس نال نہ بڑا پیار ہے، وجہ کیا؟ وجہ سبب تو بتانا ہے نا، ہم سوال کریں اللہ سے کہ مولا اس سے تجھے بڑا پیار ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے آزما کے دیکھ لو، آزما کے دیکھ لو، لڑکھڑایا جائے تو دیکھنا اور ثابت قدم رہے تو پھر سمجھ جانا کہ مجھے اس سے پیار کیوں ہے، اس سے پیار کیوں ہے۔ تو ہر ایک نیک اور صالح بندے انبیاء کو بھی آزمایا گیا، مگر آزمائشیں جزوی ہوتی تھی۔ یہ وہ گھرانہ ہے مصطفیٰ کا اور آل بیت اطہار کا کہ اللہ رب العزت نے ہر آزمائش پر سے گزارا ہے اور ہر طرح کے طریقوں سے آزمایا ہے کہ ہاں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کئی اعتبار سے ہم آزماتے ہیں تمہیں۔ من الخوف، پہلا اعتبار یہ ہوتا ہے کہ خوف، اور یہ خوف کسی چیز سے ڈرنا، کسی نقصان دہ چیز سے ڈرنا نہیں، یہ وہ خوف نہیں، یہ اللہ کی ناراضی کا خوف ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ، یہ ڈرنا ہے سب سے پہلے تو اللہ کی ناراضی سے بچنا ہے کہ اللہ کہیں روٹھ نہ جائے، کیونکہ یہ محبوب جانتے ہیں اور محب جانتے ہیں، یہ رشتہ محبت میں ہوتا ہے کہ روٹھنا، محبوب کا روٹھ جانا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو آزمائش ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ کہیں محبوب روٹھ نہ جائے، والجوع، اور بھوک سے آزمائے گئے۔ اللہ رب العزت بھوک کے ذریعے آزماتا ہے، اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ اگر منت مانتا ہے اور 3 روزوں کی منت مانتا ہے تو قرآن کریم میں آ جاتا ہے کہ منت مانی، سارا دن آگے مزدوری کرتے ہیں اور اپنی سحری اور افطاری کا سامان بناتے ہیں، مگر شام کو جب افطاری کرنے لگتے ہیں تو کبھی یتیم آ جاتا ہے، کبھی مسکین آ جاتا ہے، کبھی غلام اور اسیر آ جاتا ہے، اور وہ اپنا جو کچھ پکا کر رکھتے ہیں وہ بانٹ دیتے ہیں۔ بھوک سے آزمائے گئے، روزہ بھی رکھا، کھانا بھی بنایا، کھانا کھانے کا وقت آیا، دروازے پر آواز رہی میں یتیم ہوں، دوسرے دن آواز رہی میں مسکین ہوں، تیسرے دن آواز رہی میں اسیر ہوں، تو یہ گھرانہ پورے کا پورا صبر کر جاتا ہے اور کہتا ہے ہم کسی اور چیز پر افطاری کر لیں گے، یہ کھانا جو تیار ہے فلاں کو دے دیں۔ یہ آزماتا ہے، اور کربلا کے دن کیسے آزمایا؟ 3 دن تک نہ بھوک اور پیاس، بھوک اور سننے پہ 3 دن تک بھوکے بھی رہے اور پیاسے بھی رہے، اور یہ وہ دجلہ ہے، یہ وہ نہر ہے، یہ وہ دریا ہے کہ فاروق اعظم نے کبھی کہا تھا کہ دجلہ کے کنارے اگر کوئی جانور پیاسا مر جائے تو قیامت کے روز میں اس کا جواب دے۔ دجلہ کے کنارے کوئی اگر پیاسا جانور مر جائے، پیاسا، پانی سامنے، بھئی اور پیوے تو اس کی مرضی، نہ پیوے تھا اس کی مرضی، لیکن فاروق اعظم کہتا ہے کہ کنارے دریا کے ہو اور پیاسا مر جائے تو پوچھا مجھ سے جائے گا، پوچھا مجھ سے جائے گا۔ اب ان لائنوں سے پوچھو کہ ایک فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ایک جانور کنارے دجلہ کے پیاسا مرتا ہے تو مجھ سے قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ ارے انہوں نے پورا خانوادہ دریا کے کنارے اور اسی دریا کے کنارے پیاسا شہید کر دیا ہے، تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا، ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ جو کہتا ہے ایک جانور پیاسا مرا تو مجھ سے پوچھا جائے گا، تو ان لائنوں سے نہیں پوچھا جائے گا، ان حکمرانوں سے اور ان وہ جو فوج تھی یزیدی فوج اور لشکر، ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ میرا پورا خانوادہ کربلا کے میدان میں دجلہ کے کنارے پانی کے ہوتے ہوئے پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اور پھر فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے نقص سے، مال کے چھن جانے سے۔ مدینہ میں، مکہ میں جو جائیداد، جو جگہ، جو گھر بار،
جو سرمایہ دولت زمینیں تھی وہ ساری وہیں چھوڑا ہے اور آزمایا، کوئی چیز ساتھ لے کر نہیں چلے سوائے اپنے خانوادے کے، والانفس، اور اپنے بڑے چھوٹے مرد و زن سب کو لے کر چلے، حتیٰ کہ والثمرات، اور اپنے بچے بھی لے کر کربلا میں چلے۔ آزمایا اللہ نے، اور اللہ رب العزت نے جب اس آزمائش میں آزمایا اور وہ آزمائش میں پورے اترے تو اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا۔ تو وہاں اس وقت خوشخبری سنا دی گئی۔ ہم آج بھی کہتے ہیں یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، کیسے بددینت بدفطرت اور کیسے گستاخ ہے، کیسی ذلیل ہے یہ امت کہ اپنے نبی کے نواسے کی شہادت پر دلیلیں ڈھونڈتی ہے کہ یزید بھی شہزادہ تھا، حسین بھی شہزادہ تھا، دو شہزادوں کی جنگ تھی، تمہیں اس میں مسئلہ کیا ہے؟ بعض لوگ یہ بکواس کرتے ہیں کہ صدیوں پہلے کا قصہ ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، جو اپنے کرنے کے کام ہے وہ کرو، وہ کہانی ہو گئی، اس کا تذکرہ چھوڑ دو۔ اس کا تذکرہ تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ پہلے صبر ہے پھر نماز ہے، اور وہ کہتے ہیں نماز پڑھو جی تو ساؤنا کرنا کی، تو یہ بدبخت سلیلے پر بیٹھ کر آج کل یہ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، خارجیت بڑھتی جا رہی ہے، ناصبیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اہل سنت وہ ہے جو نہ لفظی ہے، نہ خارجی ہے، نہ ناسبی، جو صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو بھی سمجھتا ہے اور اہل بیت اطہار کے مقام اور مرتبے کو بھی سمجھتا ہے۔ پھر کہا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا اولئک علیہم صلوات، جب ہر کوئی اپنی مرضی ایسے لوگ اللہ کی مرضی کی اور رضا کے حوالے کر دیتے ہیں تو فرمایا پھر اللہ ان پر صلاۃ بھیجتا ہے، بالصبر والصلاۃ، سمجھ آئی؟ اولئک علیہم الصلوات، جو صبر کے بعد صلاۃ پڑھتا ہے اس پر اللہ کی صلوات ہوتی ہے، اور کیسی ہوتی ہے کہ مومن کی نماز اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اعلی اطہار پر صلاۃ نہ بھیجے، اعلی اطہار پر صلاۃ جب تک نہیں بھیجتا۔ پھر آگے آیات ہیں، ہم اس کی طرف میں جلدی سے صرف ترجمہ کرتا ہوں۔ قائم صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہو حج کرو، عمرہ کرنے کے لیے گئے ہو کرو، کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کرو، حج بھی کرو اور عمرے بھی کرو، گناہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ نیکی ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ کرو نماز جانے، حج کرو، حج نشاؤ نے کی دیا، عمرے شورے کی دیا، گناہ نہیں۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نیکی ہے، یہ نیکی تو ہم تو اسے نیکی سمجھتے ہیں، حج کو بھی عمرے کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ نیکی۔ اللہ نے فرمایا گناہ ہے، نیکی ہے کہ نہیں یہ تمہاری نیت پر منحصر ہے، نیکی ہے کہ نہیں یہ تمہاری نیت پر منحصر ہے، گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ فرمایا تو پھر نیکی کیا ہے؟ فرمایا یتطوف بما، آپ طواف کریں ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں، لا جناح علیہ، ومن تطوع خیرا، ہاں جو اس حج اور اس طواف کو چھوڑ کر آگے چل پڑتا ہے نا کربلا کی طرف، نیکی وہ ہے، نیکی وہ ہے۔ تو حج کا طواف نیکی نہیں، کربلا کا سفر نیکی، کربلا کا سفر خیر ہے، وہ نیکی ہے۔ تو ابراہیم امت اس انسانیت کو خانہ کعبہ تک لے کر گئے ہیں، اور حسین کعبہ سے کعبے والے کی طرف لے کر گئے، کعبہ سے کعبہ والے کی طرف لے کر گیا۔ اور پھر دیکھیے پھر فرمایا ان الذین، آپ کربلا میں آ گئے، ایک طرف یزیدی فوج ہے، ایک طرف حسینی فوج ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں واضح باتوں کو بھی جو ہم نے نازل کر دی اور ہدایت بھی، سب کچھ کھول کر بیان کر دیا مگر حق کو پھر بھی چھپاتے۔ اب یزید اور یزیدی نہیں جانتے تھے کہ حق کدھر ہے، حق کدھر ہے نہیں جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے
حافظ قرآن تھے، اپنی نمازوں میں اسی آل پر درود پڑھتے تھے تو کب نماز ہوتی تھی؟ جس آل نے وہ خانہ کعبہ والے کی پہچان دلوائی اسی کا طواف کرتے تھے، وہ سب کچھ جانتے تھے کہ یہ مصطفیٰ کے نواسے ہیں، اس کے جگر پارے ہیں، نفس رسول ہے، سب جانتے تھے، مگر حق کو چھپا دیا، حق کو چھپا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللائنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت اور ہر لعنت بھیجنے والے کی لعنت۔ تو اب نکالیں یزید کو نکال سکتے ہیں؟ قرآن کی آیت کو نکالیں گے تو یزید نکلے گا۔ قرآن کی آیت اگر قرآن میں موجود ہے تو یزید کس سے نکل نہیں سکتا۔ آپ لاکھ دلیلیں دیتے پھریں، قرآن کی آیت موجود ہے تو اس آیت سے یزید نکل نہیں سکتا، کیونکہ کائنات میں سب سے بڑا لعین یزید ہے۔ آپ پوچھیں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نے حسین کو تکلیف دی ہے، اور حسین کی تکلیف مصطفیٰ کو تکلیف دینا ہے، اور مصطفیٰ کو تکلیف دینا خود خدا کو تکلیف دینا ہے۔ اور اللہ اعلان کرتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں اور رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ مفسرین نے لکھا اللہ کو تو کون تکلیف دے سکتا ہے؟ نہ وہ سامنے آئے نہ کوئی اسے تکلیف دے۔ ہم نے کہا اس کے راستے میں کانٹے بچھانے، وہ چلے تو ہم بچھائیں، وہ نظر آئے تو ہم اسے کچھ کہیں نا، وہ تو نظر نہیں آتا تو تکلیف کسے دیں گے؟ وہ جو ہمارے سامنے ہے اس کا رسول، اسے تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینا۔ اور رسول کو تکلیف کیسے پہنچتی ہے؟ کہا مصطفیٰ کے شہزادوں کو تکلیف دینا، مصطفیٰ کو تکلیف دینا۔ آج بیت اطہار 5 طلبہ علی و فاطمہ و حسن و حسین کو تکلیف دینا مصطفیٰ کو تکلیف دینا ہے، اور مصطفیٰ کو تکلیف دینا خود خدا کو تکلیف دینا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو مجھے تکلیف دے اور پھر میرے رسول کو تکلیف دے اس پر میری بھی لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیتیں نکال دیں تو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے تھے جب تک یہ آیات قرآن میں موجود ہیں یزید لعین ہے، یزید لعین ہے، یزید کو لعنت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ میں نے کہا کائنات کا سب سے بڑا لعین کون ہے؟ یزید ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے کائنات کے سب سے بڑے سردار کو تکلیف دی ہے، امام الانبیاء کو تکلیف دی ہے، اور مصدر کائنات کو تکلیف دی ہے، اول کائنات کو تکلیف دی ہے۔ اس نے اللہ رب العزت کے معبود کو تکلیف دی ہے، اس لیے اس کی لعنت باقی لعنتیوں سے زیادہ بنتی ہے، اس کی لعنت باقی لعنتیوں سے زیادہ بنتی ہے۔ اب پھر آگے دیکھیں، اور فرمایا ہر کو لعنت بھیجتا ہے۔ اب دیکھیے میدان کربلا ہے، منظر آپ نے سنی ہے، کربلا کے میدان میں جب کربلا کا میدان سجتا ہے تو یزید کی فوج سے ایک شخص نکل کر آتا ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ خود کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن نکلتا ہے۔ میں نے کہا نا واقعہ کہاں سے پڑھے ہیں؟ قرآن سے پڑھے۔ قرآن کہتا ہے جنہوں نے حق چھپایا وہ مقابل میں کھڑے تھے حسین کے، اور ان الذین تابوا، مگر جو حق کو پہچان گیا، بے شک لشکر یزید پہ تھا، بے شک حسین کو گھیر گھار کے محال آیا تھا، مگر جب حق کو پہچان لیا توبہ کر دی۔ ان الذین تابوا، جس نے کر لی توبہ، واصلحوا، اور پھر اصلاح کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اور وبشروا، اور پھر چھپایا نہیں بلکہ سب کے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ یزیدیوں تمہیں اپنا لشکر مبارک ہو، میں تمہارا یہ لشکر نعیم چھوڑ کر حسین کے لشکر میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ وبشروا، واضح کر دیا اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ لشکر حسین میں آ گئے، اور حسین کے لشکر میں آ کر کہنے لگے کہ حسین اگر آج میں آپ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں، آپ کی طرف آ جاؤں، تو میرے لیے جنت کی کوئی ضمانت ہے۔ تو حسین اتنا بااختیار ہے۔ یہ کربلا کے میدان میں سب رہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، وہ کہتے گئے کہ تسی آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاواں قبول تھیں، تسی آئے ہیں علی مشکل کشا ہے، اس کا اپنے پترے کی مشکل بھی حال ہے، اور نادان اور بیوقوف انسانوں کی رضا ہے، یہ صبر ہے، یہ استقامت ہے، اور وہ اس میدان سے گزرے ہیں۔ اللہ پر راضی ہوئے تو راضیہ کہلائے ہیں، اللہ ان پر راضی ہوا ہے تو مرضیہ کہلائے ہیں۔ تم کن چکروں میں پھرتے ہو؟
اس اختیار کو اپنے لیے استعمال نہیں کرتے، مخلوق کے لیے استعمال کرتے. وہ اس لیے تو مشکل کشا ہے کہ وہ اپنی مشکلیں اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جو مشکل اس کی طرف سے آتی ہے وہ ہنس کے جیت جاتے ہیں، انہیں برداشت کریں. اس لیے تو مشکل کشا ہے. مگر ہم یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ پھر کہاں تھے جی سب کی مشکلیں جو حل کرنے والے علی وہاں کہاں تھے؟ ان کا پورا گھرانہ لٹ رہا تھا، ذبح ہو رہا تھا، عورتوں کے سروں پہ پردے نہیں تھے، دوپٹے نہیں تھے، اور بازاروں میں گھوم رہی تھی اور وہ اترا رہے تھے اور یہ اسیر تھی. تو وہاں کہاں گئے؟ اور یہ رضا ہے. یہ کیا ہے؟ رضا ہے. اب دیکھیے وَبَيَّنُوا، جب حر نے آ کر کہا کہ اگر میں آپ کی طرف آ جاؤں تو جنت کی ضمانت، بخشش کی ضمانت. حسین اتنا بااختیار ہے کہ کہتا ہے کہ حر لشکر حسین میں آنا تیرا کام ہے، جنت میں لے جانا میرا. یہ اختیار ہے. اس اختیار کی دنیا تو دعا مانگے تو ہم بھی مانگے تو کبھی کبھی بارشیں ہو جاتی ہیں، ہم بھی دعا مانگے تو کبھی کبھی کام ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے. وہ اس لیے اس نے دعا رکھی ہے کہ دعا مانگا کرو مجھ سے، تب تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا. اگر اس نے دینا نہ ہوتا تو مانگنے کے لیے کیوں کہتا؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہے مانگنے کے لیے کہ وہ دیتا ہے، ہر نیک و بد کو دیتا ہے، اپنے بیگانے کو دیتا ہے، اپنے منکر اور اپنے کافر کو بھی عطا کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی عطا کرتا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ تو عطا کرتا ہے مگر جو اس کی رضا پر راضی ہو جائے اس پر وہ راضی ہو جاتا ہے. سب کو عطا کرتا ہے، اس پر اپنی رضا کرتا ہے، اس پر اپنی رضا کرتا ہے. تو اختیار ہے. کہا کہ جنت میں لے جانا ہمارا کام ہے. آپ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، حسین وہاں کربلا کے میدان میں جنتیں بانٹ رہا ہے. کیا بانٹ رہا ہے؟ جنتیں. مگر اپنے لیے پانی بھی نہیں لیا، دوسروں کے لیے جنتیں بھی بانٹی جا رہی. پھر فرمایا اب دیکھیں اس کے بعد کہا ان الذین کفروا، وہ نکل آیا ہے، جنت کی بشارت لے چکا ہے، پہلا شہید بن چکا ہے، اسے دیکھ کر بھی ان الذین کفروا، وہ وہی اسی کفر پر اڑے ہوئے ہیں. لشکر یزید اسی کفر پر ہے. وماتوا وهم کفار، اور اسی حالت میں مر گیا ہے کہ وہ حالت کفر میں تھا. یزید تب سے لے کر مکہ کی مسماری تک، مدینہ کی مسماری تک، یہ آگے تفصیلی گفتگو ہے اگلے جمعہ پر کر لیں گے. مگر وہ زندہ رہا اور اپنے اسی کفر اور اسی بغض پر قائم رہا ہے، حتیٰ کہ مدینہ مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے بندھوائے ہیں. 3 دن مسجد میں اذان نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، اور مدینہ کی معزز و محترم و محتشم خواتین اس نے اپنے لشکریوں کے لیے، فوجیوں کے لیے 3 دن کے لیے حلال کر دی. اس سے بڑا لانتی بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ 10,000 اہل ایمان کو مارا ہے اس نے. 700 صحابہ تھے جس میں بدری صحابہ بھی شامل تھے، انہیں مارا ہے. آپ اب گئے ایک مومن کو مارنے والا، چاہے وہ جتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، بلکہ ایک انسان کو مارنے والا، مومن نہیں بلکہ انسان، گویا حضور فرماتے ہیں کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اتنا بڑا گناہ ہے. اور وہ جو وجہ انسانیت ہے انہیں بہتر ذبح کرنے والا، اور پھر مدینہ جا کر پھر خانہ کعبہ پر منجنیقوں سے حملے کیے، خانہ کعبہ کی دیواریں جلائی ہیں، غلاف جلایا ہے، اور خانہ کعبہ کی دیواریں گر کر اندر منجنیقوں کے گولے گئے اور اندر آگ لگی ہے. اب بھی وہ مسلمان ہے اور لانتی نہیں ہے. تو وماتوا وهم کفار. اب اللہ فرماتا ہے اس بات کے بعد جو عہد ہوا یزید کا، اور اسی حالت میں وہ مرا بلند کے در سے، اللہ فرماتا ہے علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، اور میرے فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور ہر انسان کی لعنت. یہاں تھوڑا غور کرنا ہے، ہر انسان کی لعنت. اب جو انسان ہوگا وہ لعنت بھیجے گا، اور جو لعنت سے کترائے گا سمجھ جائے وہ انسان بے شک چہرہ پوشا سب کچھ انسانوں جیسا ہو، بے شک سجدے کرتا ہو، بے شک طواف کرتا ہو، بے شک روزے رکھتا ہو، شب داریاں کرتا ہو، ذکر و اذکار کرتا ہو، تبلیغیں کرتا ہو، سب کچھ عبادات کرتا ہو، مگر اللہ نے فرمایا انسان جو ہوگا نا وہ لعنت بھیجے. تو اللہ نے پیمانہ دے دیا ہے کہ اس مخلوق میں جو انسان کی شکل میں پھرتی ہے اس میں حقیقی انسان ہے. اور کہا جو لعنت بھیجے گا ان بدبختوں
پر وہ انسان ہے، اور جو لعنت سے کترائے گا وہ دائرہ انسانیت سے خارج۔ دائرہ انسانیت تو آپ کو پیمانہ بڑا آسان نہیں ہوگا جی پیر صاحب، تو دائرہ انسانیت سے خارج ہو گئے۔ میں نے نہیں کہا بھائی، میں نے یہ مجھ پر فتویٰ، پیر صاحب مجھ پر فتویٰ نہیں لگانا۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھ لی؟ بھائی میں نے خود کسی بھی قرآن کسی کا ترجمہ جا کر پڑھنے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی ان پر لعنت، فرشتوں کی ان پر لعنت، اور سارے انسانوں کی اس پر لعنت۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آج کوئی قتل ہوتا ہے تو اس قتل کی سزا کس پر جاتی ہے پتہ ہے؟ وہ پہلا قاتل، وہ پہلا قاتل جس نے حابیل کو قتل کیا تھا، جسے قابیل کہتے ہیں۔ آج بھی جب کوئی یہاں قتل ہوتا ہے تو اس قتل کا ابتدا کیونکہ اس سے ہوئی ہے، یہ جرم اور یہ سزا اس تک جاتی ہے کہ پورا ثواب بخشے نے، ارواح بخشے نے۔ تو قاتل جب کوئی قتل کرتا ہے تو اس کی ارواح بھی قابیل کا ہی وینی وہ جی یہ وہاں تک پہنچتا ہے، وہاں تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی پر لعنت بھیج دے رہے ہیں، کسی پر بھی جو لعنت کا حقدار ہوتا ہے، یہ لعنت سیدھی یزید تک اپڑوانی بات تو صرف دل ہوگا تو نہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا والوں کا ہم نے ذکر کیا اور قرآن سے کیا۔ یہ بات اگر یہ تھوڑی مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ ہم یہ عام طور پر ان چیزوں کے سننے کے عادی نہیں رہے، تو قصے کہانیاں واقعات تاریخ میں ہیں، میں جان بوجھ کر انہیں چھیڑتا نہیں۔ پہلے میری خواہش یہ ہے اور ہوتی ہے کہ میں پہلے وہ حقیقت بتا دوں۔ آل بیت طہار بھی حقیقت ہے اور واقعہ کربلا بھی حقیقت ہے، نہ وہ کہانی ہے اور نہ یہ واقعہ کہانی۔ جب ہمیں یہ حقیقت واضح ہو جائے گی نا انشاءاللہ، تو پھر میرے پاس تاریخیں پڑھی ہیں، ابن اساکر بھی پڑھی ہے، وہ پہلی تاریخ جو ابھی مخنف نے لکھی ہے، مقتل حسین، وہ بھی پڑھی ہے جو 80 میں اس نے لکھی تھی، سن 80 میں وہ پیدا ہوا، اس کے 20-25 سال بعد اس نے وہ لکھی، اور 150 میں جا کر وہ اس کا وصال ہوا۔ اور اس نے کس سے لکھی ہے پوچھ کر؟ حضرت امام زین العابدین سے پوچھ کر۔ کس سے؟ جو کربلا کے میدان میں یزیدیوں کی طرف یا حسینیوں کی طرف تھے، وہ ان سے بھی باتیں اکٹھی کی، اور بطور خاص حضرت امام زین العابدین سے پوچھ کر پیر صاحب لکھے۔ تاریخ بھی ایسے کی گئی تھی کھوکھلی نہیں، مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کو دیکھوں، صرف تاریخ کو نہ دیکھوں۔ تو جب ہم قرآن اور حدیث کو سمجھ جائیں گے نا، اور مقام اہل بیت طہار، حسنین کریمین، فاطمہ الزہرا، سیدہ کائنات اور مولا کائنات سمجھ جائیں گے کہ یہ تو ساری ہستیاں قرآنی ہستیاں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ قرآنی ہستیاں ہیں، تو ہے صحابہ قرآنی ہستیاں، مگر اہل بیت طہار قرآن ہیں، وہ قرآنی ہستیاں ہیں، اور یہ خود قرآن ہے، یہ ناطق قرآن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت طہار کی محبت و مودت نصیب فرمائے۔ اور میں آخری بات کر لوں، میں نے کہا تھا کہ غزوہ بدر کب ہوا؟ جمعہ کے دن، اور معرکہ کربلا کب ہوا؟ جمعہ کا دن، اور آج کا دن کیا ہے؟ جمعہ کا دن۔ تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا، معرکہ کربلا بھی جمعہ کا دن تھا۔ غزوہ بدر میں 3 بندے مارے گئے تھے یزید کی اباء و اجداد میں، عتبہ، شیبہ اور ربیعہ۔ اور یہ جب رسول کائنات کے شہزادوں کا سر لے کر یزید کے دربار، غلیظ دربار میں جب لے جایا گیا، تو اس نے امام حسین علیہ السلام کے لب پر چھڑی مار کر کہا تھا بدبخت نے کہ آج میں نے غزوہ بدر میں اپنے باپ دادوں کا بدلہ مصطفیٰ سے لے لیا۔ ایک بار سنیں تو سنیں باقی کے لوگ ہم یزید نے کہا، آپ بھی آپ کہو رحمت اللہ علیہ، غزوہ بدر کا صرف بدلہ دیا ہے اس نے، اور آپ کہتے ہیں وہ بھی مومن تھا، اس کا باپ بھی مومن تھا، اس کا دادا بھی مومن تھا، فلاں بھی مومن تھا، اور بیٹا بدلے لے رہا ہے، آپ انہیں ایمان بنا رہے ہیں، اور یہاں تک ایسا بھی مخلوق پیدا ہو گیا کہ انہیں خلیفہ بنانے لگے۔ وہ کراچی میں ایک مخلوق تخلیق ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ اور یزید۔ کتنے خلیفے؟ علی نہیں ہے درمیان میں، ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ اور یزید، یہ 5 تن باقی ان کے وہ انہیں اس میں شامل کر۔
اب دیکھیں کہ ان کی ترتیب کیسے بن رہی ہے. ہم پنج طلبات اور خلفائے راشدین کسے کہتے ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن مجتبی تک ہے، اور انہوں نے لائن ہی چینج کر دی ہے، درمیان میں علی ویسے ہی نکال دیا. اور ہم کہیں کہ وہ سارے رحمت اللہ علیہ ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے پہچان رکھیں، اپنے عقیدے کی پہچان رکھیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ پختہ عقیدہ ہے، اہل بیت اتحاد کے حوالے سے بھی اور صحابہ کرام کے حوالے سے بھی. اللہ رب العزت ہمیں یہ حق بات کو سمجھنے، سننے اور پھر اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.